جی جی جی، میں سن رہا ہوں آپ کی ہاں، بات. یہ اچھا ایک اور عرض کروں اگر وقت ہے تو. جی جی فرمائیں. تھوڑا علم میں مجھے اضافہ ہوتا ہے نا تو بات چیت ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کم ملتے نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو، اس وجہ سے. آپ کی پہلی بات ہی نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میں نے اصل میں وہ کامنٹ پڑھا نہیں ہے جو اگر آپ جس کا حوالہ مجھے دے رہی ہیں کیا چیز؟ کسی پوسٹ پہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ شریعت کے مطابق بات کرنی چاہیے. مجھے وہ بات نہیں نہیں، سمجھ آ رہی مجھے کہ کس مجھے بات کے مجھے ریفرنس سے. آپ کا میں نے پیج پڑھا نا، ادھر لکھا ہوا تھا کہ شب قدر جو ہے ان کو ملتی ہے نا جو بندوں کا خیال رکھے. اس طرح کوئی نہیں، بات میں ہے. نے نہیں ایسے لکھا بیٹا. کون سے ایک والے منٹ پیج کو کہہ رہے ہو؟ ایک منٹ. جی اللہ کے بندوں کی قدر کیے بغیر لیلۃ القدر نہیں ملتی. ہیلو. جی بیٹا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ کسی نے لکھا ہوگا. کس نے لکھا ہوا ہے؟ کس کے نام سے لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے پیج پہ یہ میرے آیا ہوا ہے جو ڈاکٹر محمد جاوید جو آپ کے نا فیس بک اس پہ ہے جی یہ جی، پیج. اس پہ کسی نے اس کو شیئر کیا ہوگا میرے پیج پہ. کسی نے لکھی کسی اور نے ہوگی. مطلب وہ عام اس طرح جو پیج آتے ہیں نا، ہوں. عام وہ مطلب عام ہی ہیں. اس طرح کے بہت سے ہیں، ایک نہیں ہے، کافی سارے ہیں اور بہت اچھے ہیں. ڈیپلی باتیں ہیں، گہری باتیں ہیں، مزے کی باتیں ہیں. بیٹا یہ جو فیس بک کا اسلام ہے مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. نہیں، یہ یہ آپ کی ہے نا، ہے تو آپ جو کی. میرا پیج ہے نا، جو میری اپنی فیس بک کی آئی ڈی ہے، اس ہاں پہ جی. ایک پوسٹ بالکل یہ شیئر ہوئی ہوئی ہے. میری ورڈنگ اس میں صرف اتنی ہے کہ جس شب کی قدر کر لو گے وہی شب قدر ہے. بس اتنی بات میں نے کہی ہے. اس کا جواب لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ 1000 سالوں سے بہتر ہے، تو ادھر کی بات کیوں نہیں کرنی ہے آپ نے؟ میں مطلب کہ اس کے جو یہی تو لوگوں بیٹا بات سنو. میں جی ساری دنیا کو تو میں سیٹسفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اور نہ ہی پہلی بات یہ کہ اگر میرا نام محمد جاوید لکھا ہوا ہے ہاں تو جی. پتہ نہیں مسلمان تو مجھے کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا. میں نے تو لوگوں آپ کو ڈاکٹر صاحب کسی نے کچھ نہیں کہا. میں نے جب بیٹا آگے آپ میری میسج کیا بات نا. سن لیں گے نا. میں بات کر رہا ہوں تو اب شاہ جی مجھے آپ سے بھی بات کرتے ڈر لگ رہا ہے نا. آپ سیدہ ہیں اور بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ معرفت کھولی ہوئی ہے. تو اس کے اندر آپ نے تو بات مجھے بتا دی. مجھے کسی نے میں یہ اپنے فون سے ایک کھول کے عرض پکڑا ایک بھی عرض دیا صرف ہے. جی صرف ایک عرض ہے میری. آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے جب شیئر کی نا، یہ مجھ سے یہ بات ہوئی ہے. اچھا، آگے آپ سے ہوئی ہے نا. تو وہ ہاں جی. اچھا، میں سمجھا کہ اس کے اوپر اس وال پہ کسی نے کامنٹ کیا ہے. نہیں ٹھیک نہیں، ہے، آپ کو کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا ادھر. اچھی بات ہے. میں یہ جو بات آپ کو اب جس نے بھی کی ہے، آپ بھی اسی کا ایکسپلینیشن میرے سے لے رہی ہیں نا کہ اس نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ویلا بلبل بخاری کے نام سے یہ بھی سیدہ ہیں یا سید ہیں. انہوں نے بھی کوئی پیج ایک بنایا ہوا ہے اور بابا کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہوا ہے. یہ فقرہ بابا کا ہے کہ جس رات کی قدر کر لو گے وہی لیلۃ القدر یا شب قدر بن جائے گی. یہ اصل میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لینا. ہم لوگ بڑی جلدی سے لوگ ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں. اور وہ جس طرح وہ کیا تھا بچہ پشاور میں مشال خان، اس کو اینٹیں مار مار کے مار دیا تھا. تو وہ ایک طرف ہمارا معاشرے کی شکل اب یہ اختیار ہو گئی ہے کہ بڑی جلدی ہم فتوے لگا کے اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. اور پھر جو دوسری قوتیں ہیں جنہیں ہم استعماری قوتیں یا شیطانی قوتیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بڑا آسان حل نکال لیا ہے. وہ ہمارے ہی لوگوں کو پرووک کر کے ابھار کے، اور ہاں جو کوئی لوگ ہمارے معاشرے میں معتدل مزاج ہیں، درمیان جی کے جی راستے کی بات کرتے ہیں یا جی بیلنس کی بات کرتے ہیں، جب انہوں نے مسلمانوں کو یا اللہ کے پیاروں کو جو ہے جہاد پہ اپنے مقاصد کے جہاد کے لیے ابھارنا تھا. یونیورسٹی آف نیبراسکا سے سارا کورس آیا اس جہاد کا، اور جی. یہ پچھلے 40 سال کی ہسٹری ہے اور اس سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے. میں کوئی نیا سیکرٹ نہیں ڈسکلوز کر رہا. یہ اسپانسرڈ اسلام جو ہے یہ ہاں جی. یہ سارے پھیلایا گیا. اب ایک دم سے مسلمان بھی میرے جیسے بھی جذباتی ہو کہ افغانستان اور نیل سے کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر جو ہے وہ جہاد پہ اٹھ کھڑے ہوئے.
ہاں اور وہ جہاد ہوتے ہوتے کئی شکلیں اختیار کر گیا، اور افغانستان، عراق، شام، پتہ نہیں کتنے ملک اس میں ابھی الجھے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں پہلے رشیا نے اٹیک کیا تھا افغانستان میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے 77 کی بات ہے آئی تھنک، یا 79 کی۔ اور پھر اس کے لیے جہاد شروع ہوا ہیروئن کی سرکاری سرپرستی میں، یعنی بڑے بڑے ملک اس میں انوالو تھے۔ ہیروئن کی سمگلنگ جو ہے وہ بھی ہونے دی گئی یورپ کی منڈیوں تک یا دوسری بڑی منڈیوں تک، تاکہ پیسہ جنریٹ ہو نا اس جہاد کے لیے، سو کالڈ جہاد کے لیے تھا۔ تو وہ جہاد ہی افغانیوں کے لیے تو وہ جہاد تھا، چادر اور چار دیواری کا تحفظ جہاد ہے۔ ان کے ملک پہ تو اٹیک ہوا تھا، رشیا نے کیا تھا۔ پاکستانیوں نے بحیثیت ہمسائے کے بھی اور بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی مہاجرین کو بھی پناہ دی، اور اس جہاد میں ان کا ساتھ بھی دیا۔ اس میں جو بھی ممالک انوالو ہوتے گئے، اس کے بعد رشیا تو شکست کھا گیا، یا اتنی لمبی جنگ جو تھا برداشت نہیں کر سکا، یا الجھ گیا اس جنگ میں، یا اسے الجھا لیا گیا۔ اس میں جو سارے حصے دار دوسری سائڈ سے بنے، ایران نے اپنا حصہ ڈالا، پاکستان، سعودیہ، چین، امریکہ یا دوسرے ممالک سارے بیٹا سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پر دوبارہ تسلط کی جنگ شروع ہوئی کہ اب جو مال غنیمت ہے، یہ جو ملک فتح ہوا ہے جہاں سے ہم نے روس کو بھگایا ہے، اب اس پہ کس کا تسلط ہوگا۔ وہاں پر ڈومیننس کی، انڈیا بھی اس میں آیا، یہ سارے، میں اس پہ اس طرح بات کرنا بھی خطرناک ہے، لیکن مجھے خیر ڈر نہیں ہے، جو جنرل جو یہ تو اوپن سیکرٹس ہے نا، ہاں جی اس میں اسی سارے کھیل میں امریکی سفیر کی موجودگی میں ہمارے پریزیڈنٹ کا اور جنرل کا، سرونگ جنرل کا جہاز گر جاتا ہے، اور جنرل ضیاء صاحب اپنے بہت سے ساتھیوں ساتھ جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی امریکن سفیر جو کہ بڑی ایک سیکیورٹی سمجھی جا رہی تھی کہ اس جہاز میں اگر وہ ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعد میں خبریں آئیں کہ وہ خود بھی شاید ڈبل ٹرپل ایجنٹ تھے، شاید ان کی بھی انعام ان کو بھی یہ دے دیا گیا شہادت کا۔ بہرحال یہ سارے اوپن سیکرٹس ہیں۔ اوجڑی کیمپ بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے سارے ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد طالبان کی آپس میں لڑائیاں، جو وہاں پہ طالبان تھے اس وقت، پھر انڈیا امریکہ کے مفادات اپنے اپنے مکس ہو گئے، پاکستان کے خلاف وہ ہو گئے، ایران کو اپنے مفادات چاہیے تھے، سعودیہ کو اپنے چاہیے تھے۔ یہ سارا کھیل چلتے چلتے 90s میں کوئی اور شکل اختیار کر گیا۔ ہمارے اپنے ملک میں اس نے اس کو کافی سفر کیا۔ پھر ایک القاعدہ دنیا نے نام سننا شروع کیا۔ وہی اگر آپ ریمبو 1، ریمبو 2 اور پرٹیکولرلی ریمبو 3 مووی دیکھیں گے تو اب آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ موویز تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے افغانستان کے جہاد کے اوپر بنی ہوئی ہیں، یا اس کے بعد جو القاعدہ اور جو کچھ ہوا یہ اسامہ بن لادن پہ مووی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ ساری اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریمبو 3 پہلے بنی ہے، وہ فل ڈریس ریہرسل پہلے ہے، اور اس کے بعد وہ ایکسیکیوشن ہے سارا کا سارا بعد میں۔ اب اسی اسامہ بن لادن کو پہلے سارے ڈھونڈتے رہے، پھر اس کے نام پہ اتنے بڑا کچھ ہو بھی گیا، تباہی و بربادی ہوئی، 9/11 ہو جاتا ہے۔ بابا جی کا مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس دن وہ کاکی ان کے ساتھ تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ اس دن وہ صبح سے کہیں جا رہے تھے چڑی کرے باز کا شکار، چڑی کرے گی باز کا شکار۔ اس سے بھی کوئی 2 سال پہلے وہ سعودیہ امریکہ گئے تھے، بش صاحب کا سیکنڈ الیکشن تھا، تو واپسی پہ وہ غلط جہاز پہ بیٹھ گئے۔ ابھی وہ 9/11 نہیں ہوا تھا، تو امریکہ میں اس وقت امیگریشن اور اتنا اسٹرف نہیں تھا، تو وہ سعودیہ جدہ کے جہاز پہ بیٹھ کے جدہ چلے گئے، جبکہ ان کا ویزا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ جدہ ایئرپورٹ پہ میں یہ واقعہ بھی آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ میں اور میرا بابا ہم تو اس طرح کے پاگل لوگ ہیں، تو ہم لوگوں سے کیا ابشریتیں اور یہ ساری باتیں، ہم تو ناسمجھ لوگ ہیں۔ اور وہ بابا جی وہاں سے جہاز پہ جدہ اترے تو جدہ والے اب انہیں پوچھیں کہ آپ ادھر کدھر آ گئے ہیں، آپ کے پاس ویزا نہیں ہے۔ وہ زبان بھی جتنی جانتے تھے وہ کہیں میں آل نبی، کیونکہ سید تو تھے، تو انہیں کہیں کہ میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں، میں عمرہ کر کے جاؤں گا، میرے نانا کا گھر ہے ادھر۔
تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر کافی یعنی ظاہری بات ہے وہ تو ان باتوں کو نہیں مانتے جو وہاں گورنمنٹ تھی یا جو بھی تھی، اور انہوں نے روکے رکھا پہلے 3-4 گھنٹے. بابا کہتے ہوتے تھے فقر ارادے کا نام ہے. تو کہتے ہیں بابا نے امریکہ میں یہ ایئرپورٹ میں فیصلہ کیا کہ بابا جدے جائے گا، عمرہ کرے گا. تو وہاں جو جن کے پاس گئی تھی کاکی وہ ساروں نے کہا بھی کہ بابا جی کیا مطلب کا بس تم جدے کا جہاز بتاؤ کہاں ہے، جس طرح لاری اڈے پہ بس دس دیو کہڑی ہے. تو وہ اس پہ بیٹھ گئے. اب کسی کو ادھر تو چیکنگ اس وقت اس طرح نہیں ہوتی تھی، تو وہ بیٹھے اور جا کے جدہ اتر گئے. اب جدہ جا کے انہوں نے وہاں جو ہے سعودی بھائیوں کے ساتھ پیار محبت شروع کر دیا. نہ انہیں ان کی زبان سمجھ آئے نہ انہیں ان کی سمجھ آئے. تو پھڈا انہوں نے یہی ڈالا ہوا کہ میں پاکستان سے وایا امریکہ جو ہے عمرہ کرنے آیا ہوں. انہیں یہی نہ سمجھ آئے کہ یہ بندہ اتنا لمبا روٹ کاٹ کے عمرہ کرنے کیوں آیا. تو یہ اگر بیچ میں کسی پاکستانی کو وہ پکڑیں کہ یار یہ اس کی زبان سمجھاؤ میں یہ کیا کہتا ہے کچھ کہتا ہے، وہ کہیں میں پاکستان سے نکلا تھا عمرہ کرنے ہی نکلا تھا لیکن بیچ میں بش کی زیارت کرنے چلا گیا تھا، بش کو بش لگانے چلا گیا تھا. اب یہ بش کو بش لگانے کی بات ہی نہیں لوگوں کو سمجھ آتی. جنہیں گاؤں کے لوگ جو سمجھتے ہیں چارپائیاں جنہوں نے ٹھکوائی ہیں، جن کی چارپائیوں کی چولیں کبھی ڈھیلی ہوئی ہیں. اب آپ لوگ بیڈوں کے دور کی پیداوار ہیں، آپ کو کیا پتہ چارپائی کیا ہوتی ہے، منجی کی ہوتی ہے، ਉਹਨੂੰ ਡਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. تو بہرحال وہ منجی کبھی کبھار لوز ہو جاتی تھی تو وہ ترخان کو بلایا جاتا تھا، وہ اس کو ٹھوکتا تھا پیڑھی کو منجی کو، اس میں لکڑی کی چھوٹی سی میخ ڈالتا تھا، ٹائٹ کر دیتا تھا اس کے جوڑ کو، اسے کہتے ہیں بش لگانا. ٹھیک ہے، بش صاحب کا الیکشن ہوا، بش صاحب پھنس گئے نہ یس میں نہ نو میں، لیکن بابا جی کہی جائیں بش کو بش لگا آیا ہوں، بش کو بش لگا آیا ہوں. بعد میں خیر بش صاحب کا الیکشن جیسے بھی تھا جیتا گیا. تو لیکن وہاں سے بابا جی نے اب ایئرپورٹ سے مطلب جہاز امریکہ کا پکڑا اور ادھر چلے گئے. جدے پہ انہوں نے جا کے وقت ڈال دیا. انہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ کس طرح عمرہ، کس قسم کا عمرہ ہے جو امریکہ، پاکستان سے یہ بندہ امریکہ گیا ہے، امریکہ سے یہ کہہ رہا ہے میں عمرہ کرنے، میں پاکستان سے عمرہ کرنے نکلا ہوا ہوں، میں نے عمرہ کرنا ہے، عمرے کا اس نے ویزا نہیں لگوایا ہوا. تو وہ اگلا بندہ بھی آکڑ گیا. کئی ہوتے ہیں ایسے بندے جو بڑے باصول سے اپنی وہ بھی کھوپڑی ان کی جیسی ہوتی ہے، وہ کہیں گے تمہیں ہم واپس بھیجیں گے. بابا جی کہیں کہ میں عمرہ کر کے جاؤں گا. تو وہ بہرحال وہ بابا جی بتاتے ہیں کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد شاید شفٹ چینج ہونی تھی یا ان کا کوئی سینئر آیا، تو اس نے آ کے انہیں پوچھا کہ یہ بابا کیوں بٹھایا ہوا یا کیا چکر ہے. انہوں نے انہیں اپنی زبان میں کچھ بتایا. تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ اس نے بڑے غصے سے میرا پاسپورٹ پکڑا، اس پہ وہیں پہ کوئی سٹیمپ لگائی، ویزا شیزا لگایا، اور بابا جی وہ غصے سے کہتے ہیں کہ 8 دن کا پتہ نہیں ویزا تمہارا لگا دیا، جاؤ عمرہ کرو، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، تم پیسے ہیں تمہارے پاس. یہ 99 کی آئی تھنک میں بات کر رہا ہوں. میں نے بھی بابا کے منہ سے اور تھوڑا سا وہ کاکی جی کے منہ سے سنا ہوا 1-2 کے جو تو بابا کہتے ہیں کہ بابا کو اب انہوں نے ویزا تو لگا دیا. بابا باہر نکلا تو اب بابے کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ کدھر کو جانا ہے. بہرحال کسی سے پوچھا، وہ ٹیکسی شیکسی کو جو بندے تھے، جدہ سے پہنچے مکہ. اب وہ راستے میں جہاں سے بھی احرام کرنا تھا جو بھی تھا وہ احرام تو بابا اب یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لوگ تو اس پہ فتوے میرے بابے پہ لگا دیں گے. تو بابا جی کا عمرہ ہی سن لو. وہ میں نے کہا نا دیوانوں مستانوں کو چھوڑو پرے، یہ ملامتی لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بابے نے پہلے تو 7 چکر کاٹ لیے. پہلے تو بابا بھاگا اللہ کے پاس گیا کہ دیکھا اسی نے مجھے مہمان بلایا ہوا تھا، خوب آؤ بھگت ہوگی. آگے گیا تو کنڈی لگا کے بھاگ گیا ہوا تھا، مہمان بہت زیادہ آ گئے تھے، باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. میں انہیں پوچھوں اللہ کہاں ہے تو وہ عربی آگے سے میرے ساتھ ناراض ہوں کہ یہ کیا پوچھتا ہے، یا لوگ جو بھی تھے یہ کدھر گیا کدھر ہے، اب یہ کدھر گیا یار، کسی کو پتا کدھر گیا، کتنی دیر میں آ رہا ہے، کب تک آ جائے گا. وہ اب لوگ تنگ کہ یہ کیا چیز ادھر آ گئی ہے. تو بابا جی اب وہاں چکر کاٹ کے تو کہتے ہیں بابا سمجھا کہ بس چکر چڑھ گئے بابے کو، تو وہ تو کوئی نہ آیا. تو بابا سمجھا کہ عمرہ ختم ہو گیا ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں ادھر دوڑیں بھی دینی ہے ابھی. تو بابا کہا بوڑھی عمر میں دوڑیں دیں گے. اب بابا دوڑیں دینے گیا، ادھر بھی 7 دوڑیں دینی تھی. تو اس میں مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو گرین لائٹ کے درمیان کا ایریا جہاں سے بی بی ہاجرہ
حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی تھیں جہاں انہوں نے لٹایا ہوا تھا. تو وہ مرد حضرات نے اتنے ایریے میں اس سائڈ پہ دیکھتے ہوئے ہلکا ہلکا بھاگنا بھی ہوتا ہے. تو بابا کہتے ہیں کہ بابے نے بھاگا بھی, ادھر دیکھا بھی کہ کیا نظر آئے گا. ادھر نظر تو بس وہ کوٹھا نظر آ رہا تھا کالا, وہ جو جس طرح ممتاز مفتی صاحب نے بھی کوٹھا لکھا ہے تو علماء نے فتوے لگوا دیے تھے کہ یہ کیا ہے. تو وہ بہرحال بابا کہتے ہیں کہ وہ ابھی تیسرا ہی چکر تھا تو بابے کو کاکی نظر آ گئی. ادھر دیکھا تو اب یہ ان کی لینگویج ہے, زلفوں والی نظر آ گئی کوئی, تو بابے کا حج ہو گیا. ٹھیک ہے, بابے نے وہیں احرام کھول دیا. وہ کہے کہ بابا نا 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 کیا کر رہے ہو. بابے نے کہا بابے کا حج ہو گیا ہے. وہ کہیں نہیں باقی 4 چکر پورے کرو اور پھر بال کٹواؤ. تو بابے نے کہا ہم نے تو بال دیکھ لیے ہیں جو دیکھنے تھے. اب وہ جو کوئی ساتھی وہاں پہ بنا تھا پاکستانی بیچارہ, یا جو بھی کوئی پاکستانی تھا, جو بھی مجھے نہیں پتا اس کا, وہ بابا جی کو سمجھانا شروع ہو گیا کہ بابا جی آپ کو صحیح نہیں بات پتہ, آپ اپنا عمرہ خراب کر رہے ہیں, آپ باقی چکر پورے کریں, بال کٹوائیں. تو بابا جی اب انہیں کہیں کہ یار وہ زلفوں کی قسم تو کھا رہا ہے, داڑھی کی کھا نہیں رہا. یہ دیکھو ادھر کو, یہ کسی زلفوں والی کا گھر تو نہیں ہے. تو وہ لاہور پڑھنا شروع ہو گیا. پھر دوسرا اس کے ساتھ کوئی تھا, اس نے کہا کہ اوہو اصل میں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بی بی ہاجرہ کی قبر ادھر ہے, انہیں شاید بی بی ہاجرہ کی زیارت ہو گئی ہے. تو بہرحال بابا ہی کہتے ہیں کہ بابا وہاں سے بھاگا. ٹھیک ہے, تو میں کہا بابا جی آپ مدینہ منورہ نہیں گئے. بابا جی کو جھٹکا شدید لگا, تو وہ کہتے بابا بھاگ آیا. بابا جدے واپس آ گیا, جہاز پہ بیٹھا پاکستان آ گیا. اب وہ دوسری بار میرے ہی چھوٹے بھائی ہیں طارق, وہ سوئٹزرلینڈ ہوتا تھا, وہ آیا ہوا تھا. تو بابا جی کو اس نے پہلے جرمنی کا ویزا بھیجا, جرمنی اس وقت پوسٹ ڈاک کر رہا تھا. ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو بابا جی وہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کو, کامی کو چھیڑتے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے میرے گڈے گٹوں میں بیٹھ گیا, آج تک میرا تو امریکہ کا ملٹیپل ویزا لگا ہوا ہے اور اس نے جرمنی کا ویزا میرا کینسل کرا دیا کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے نہیں ساتھ جانا. تو اس نے کہا میرے بغیر جا کے دیکھیں. وہ بابا جی کا ڈرائیور یا سیکرٹری اسے کہتے تھے. تو وہ طارق اب واپس آیا کہ بابا جی میں نے آپ کو فلی اسپانسرڈ ویزا بھیجا, وہ تو آپ نے کیا نہیں. تو اس طرح کرتے ہیں ہم. طارق کہتا ہے کہ میری خواہش تھی ذاتی کہ میں بابا جی کے ساتھ عمرہ کروں, مکہ جاؤں, مدینہ جاؤں. تو وہ کہتا ہے میں نے بابا جی کہا کہ بابا جی میں ویزا لگوا رہا ہوں تو ہم نا اکٹھا عمرہ کرنے چلیں گے. تو بابا جی کہتا ہے, وہ بابا جی اس سے جھٹکا سا لگتا ہوتا تھا. بابا جی کہتے ہیں کہ وہ تیرا بھلا ہو جائے, بابے کو کوئی سونی سونی کاکیاں دکھا, یورپ لے کے جا, بابا عمرے شمرے کر آیا. تو وہ طارق صاحب نے حیران ہو کے پوچھا کہ بابا جی عمرہ آپ نے کیا ہوا ہے؟ اب اس کو کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابے کو اچانک عمرے کے دوران شیطان ملا تو اس نے بابے کو ورگلا کے عمرہ بیچ میں چھوڑوا دیا. اور بابے کو اس نے کہا کہ تو لوگوں کو 3 بار اللہ پانی کر کے پلاتا ہے تو زمزم وہیں لاہور بن جاتا ہے, تو ادھر اتنی دور کیا کرنے آیا ہوا ہے. تو بابے نے بھی کہا کہ واقعی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو بابا تو پہلے ہی وہاں سے بھگوڑا ہے کہ بابا وہاں سے بھگوڑا ہے, وہاں سے اشتہاری ہو گیا ہوا ہے. بابا تو ادھر نہیں جائے گا, جاتے ہی دھر لیا جائے گا. اب ان لوگوں کی لینگویج عجیب ہے, باتیں عجیب ہیں, ان کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے. تو طارق اور میں کل ہی یہ یاد کر رہے تھے, مجھے وہ سنا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ یاد ہے میں بڑا, وہ شروع میں تھا تو کہتا ہے کہ میں دل میں سوچنا شروع ہو گیا یا میرے خدا کیڑے بندے دے پیچھے لگ گئے یہ کیا ماجرا ہے. میں ان کو عمرے کی سارا کہہ رہا ہوں, اسپانسرڈ عمرہ سارا میں لے کے جاؤں گا, اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں عمرے میں بھی شیطان مل گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, عمرہ درمیان میں چھوڑ آئے ہیں. تو وہ ان لوگوں کی اپنی موج کے لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کی بات سمجھ آتی ہے, معرفت کی بات ان کی ہوتی ہے, یا یہ چلو چھوڑو پرے, یہ غلط ہی ہوتے ہیں, سارے خراب ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ بات جو تھی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں, ویسے ہی سمجھ لیں کہ کیا ہمیں ہر سانس میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. عبادت اللہ کو دیکھتے رہنے کا نام ہے, اس کو یاد رکھنے کا نام ہے. کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں جی اللہ کو ہر وقت دیکھتے رہنے کا نام ہے, وہ کس طرح دیکھنا ہوتا ہے؟ ہمیں تو اللہ ان آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا, حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو ہر سانس میں, یعنی آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو مریض دیکھتے ہوئے آپ کو خوف خدا رہے کہ یار میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. آپ کو اپنے گھر والوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ میرا اللہ اس معاملے میں ناراض نہ ہو. ہم جگہ جگہ ڈنڈیاں مارتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اختیار آ جائے, کسی سیٹ پہ ہمیں بٹھا دیا جائے, ہمیں وہاں ہمارا قلم چلاتے ہوئے ہمیں ہر وقت اللہ یاد ہو, یہ قائم نماز ہے.
اسی طرح جو عربی زبان میں مختلف نام پڑھنے ہیں یا نوافل پڑھنے ہیں، میں نہیں آپ کو منع کر رہا، وہ عبادتیں تو اور اس سے آگے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اب فائر بریگیڈ میں کام کرتا ہوں، ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں جناب فائر انجن سے اتر کے اور وہ یہ کام کرنے کی بجائے کہ میں انجن وہ آگ بجھاؤں، میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دوں کہ جی میری تو نماز نہ چلی جائے، میں پہلے یہ پڑھ لوں گا، اس حالت میں تو نماز معاف ہے، مجھے تو پہلے نماز بعد میں پڑھوں گا، ابھی تو میں وہ آگ بجھاؤں جو مریض یا لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، یا بحیثیت ڈاکٹر کے ایک پیشنٹ کا دل رک گیا ہے، میں اس کے اوپر سی پی آر کر رہا ہوں، تو میں نے وہ سی پی آر کرنا ہے، جس طریقہ کار سے وہ میرے پاس آیا میں نے وہ کام اس کا اس طریقے سے کرنا ہے، تو اب وہی میری عبادت ہے، اگر مجھے خدا وہاں بھی یاد رہے گا، یہ میری عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں جو خواتین ایمانداری سے کچن میں کھانا پکاتی ہیں، میں تو یہ بڑا سوچتا ہوں، بڑی ہمت کی بات ہے، ہمارا تو روزہ ویسے ہی بھرشٹ ہو جاتا ہے کہ دوسرا کھا رہا ہو تو ہم تو اس کی لان تان شروع کر دیتے ہیں، ساتھ اپنے پیٹ میں بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی رمضان میں تم روزے کھا رہے اور لوگوں کے سامنے میرے سامنے کھا رہے ہو، اور وہ عورتوں کی ہمت ہے جو بیچاری کچن میں اتنی گرمی میں وہ افطاری تیار کر رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو آخری گھنٹہ ہے، وہ مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو پڑا ہوتا ہوں بے ہوش بھنگ پی کے، ٹھیک ہے، آخری گھنٹے میں تو میں ٹیلی فون سننے پہ بھی تیار ہوتا، تو وہ ان کی ہمت ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے انہیں کیا دینا ہوتا ہے جو گھر کے لوگ ہیں، تو بہرحال یہ سارا جو کام ہے یہی عبادت ہے نا۔ اب اس عبادت میں جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے وہ رات ہے جب قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، اب نازل تو ان کے قلب پہ ہو گیا، آگے بلکہ نازل ہونا شروع ہوا، اب آگے آج کل اگر کسی پہ ہوگا تو طاری ہوگا، ایک آیت بھی کسی پہ کھل گئی، تو اگر آپ اللہ کا احساس رکھتے ہوئے پرٹیکولرلی جو مسلمز جو اسلام کے مذہب پہ ہیں، تو وہ قرآن کو اگر سمجھتے ہیں، جیسے آپ ابھی میرے سے پوچھ رہی تھیں کہ جی وہ آپ نے کسی ویڈیو میں کہا کہ اللہ کا گروہ قلیل ہے، یہ کہاں پہ لکھا، کیا میں نے آپ کو کہا کہ بیٹا یہ قرآن کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک آیت ہے، اب اس آیت کو اگر آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، چاہے آپ نماز میں اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کسی رات کو ایکسٹرا عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری زبان میں تو رات ویسے اس کو بھی کہتے ہیں جب کوئی اور نظر نہیں آتا سوائے خدا کے، ٹھیک ہے، وقت ایسا زندگی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہر طرف دنیاوی طور پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، بڑے بڑے سگے بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مشکل وقت آ جاتا ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، روحانی طور پہ، اور ایک خدا کا چہرہ ہی پھر یاد رہ جاتا ہے، وہی نظر آتا ہے ساروں کو، آئے صحیح وہ وقت، اس وقت اللہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو لیکن اس وقت بھی انا مع العسر یسرا والی بات کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اس مشکل کے بعد بھی آسانی یہی ہوتی ہے کہ اب دنیاوی طور پہ بڑے سکون میں ہم آ جائیں، پھر اچھے دن آ جائیں، دن چڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ شام تو ہو لینے دو بابا، کئی بار کہتے ہوتے تھے جو فرعون بڑے اپنے وقت کے اکڑے ہوتے تھے تو انہیں کہتے اچھا شام ہو لینے دو، وہ سمجھتے تھے آج شام کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جب عروج کی شام آتی تھی زوال شروع ہوتا تھا، ہر عروج کو زوال ہے، ہر دن کے بعد رات ہے اور ہر رات کے بعد دن بھی ہے، تو بہرحال وہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اس میں ہی سمجھ آتی ہے، کئیوں کو اس میں سمجھ آتی ہے، تو اس میں اب آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ کا مقصد اللہ کریم سے مزید سمجھنا ہے، معرفت ہے، اللہ سے قربت آپ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو جس رات کی عبادت میں رات کا لفظ اس لیے ہے کہ ایک بڑی ایکسکلوسیو عبادت ہوتی ہے، ادھر ڈسٹریکشن بڑی کم ہوتی ہے، دنیا والے سوئے ہوتے ہیں، دوسروں کی ذہنوں کی لہریں زیادہ تر آپ کو تنگ نہیں کر رہی ہوتی، ان کی سوچیں، گھر والوں کی بھی ڈیمانڈیں، چاہنے والوں کی بھی ڈیمانڈز، تو آئسولیشن کے جو ہے نا یکسوئی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، سولیچیوڈ ایک آپ کو میسر ہوتی ہے، صرف میں تو میرا ڈھولن ماہی، اب وہ ڈھولن ماہی سے بات کرتے ہوئے اگر یہ ڈھولن ادھر ڈھول باج رہا ہوتا ہے نا، یہ جس کا تو قلب جاری ہوا ہے اسے تو یہ سمجھ آنی ہے یہ ڈھن ڈھن کی یہ کیا ہے، دھک دھک کرنے لگا، تو وہ پھر سمجھ آتی ہے یہ کیا، نہیں تو وہ مدوری کا گانا بے ہی یہ لگتی ہے، اب خیر یہ پھر میں پٹری سے اتر گیا ہوں، تو وہ
اب میں کیا کروں, مجھے ہر طرف وہی نظر آتا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ یار ہر شے میری ہی بات کر رہی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے. اب یہ کہیں گے لو جی مادھوری ڈال دی بیچ میں, تو وہ اللہ کہہ رہا, میں تو نہیں کہہ رہا. اب اگر وہ آپ پہ آیت کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ پہ آیت کھل جاتی ہے, کسی پہ کوئی آیت کہتے ہیں اشارے کو, نشانی کو, ٹھیک ہے, آپ پہ معرفت کھلتی ہے اچانک, ٹھیک ہے, ایک آیت بھی طاری ہو جائے نا, کیوں یہ مقام ابراہیم کے جو پتھر میں 2 پاؤں کے نشان ہیں اور 2 نفل اس کے پیچھے ہی پڑنے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اللہ کا, جو اللہ بڑے غصے سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا, ٹھنڈی کرا دی. میں اشارے دے رہا تھا, اللہ کہیں چھپا ہوتا ہے, کبھی کہیں سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے, کبھی کہیں سے, یار ادھر تو آپ میری طرف تو دیکھ, یار تو میری کون کون سی ادا کو جھٹلائے گا, ٹھیک ہے. کبھی وہ کلفی والی ریڑھی کے نیچے چھپا ہوتا ہے, آپ اوپر سے کلفی کھا کے تو وہ پھینک دیتے ہیں, اس کے اندر سے جو تنکا ہے, وہ تنکا الف کی صورت بھی کسی کی آواز, کسی کی طرف دھیان دلوا ہی رہا ہوتا ہے نا, کہ یہ کلفی آپ کے دانتوں تک پہنچی کیسے ہے. تو وہ یہ کلفی کی ریڑھی کے اندر اصل میں کون چھپا ہوا ہے, کلفی کے اندر وہ الف کا اشارہ کس کا ہے, یہ اتنی ٹھنڈ میں لگ کے کس نے یہ آپ کے لیے اتنے مزیدار قسم کے جو آپ چوسے لے کے فارغ ہو گئے ہیں, یہ ہے کون ہے اس کے پیچھے, یہ دودھ کا آئیڈیا کس نے لگایا ہوگا, یار یہ اسی خون میں سے چھچھی بنتا ہے, اسی خون میں سے دودھ نکال لیتا ہے, یہ کون ہے یار, ٹھیک ہے, یہ کون ہے, یہ کلفی کا آئیڈیا کس نے دیا ہوگا اس کو, آخر یہ کون ہے جس نے میرے لیے میری آئس کریم کا بھی خیال کیا کہ میں آنوں کر کے کھاؤں, تمیز تو ہی نہیں سانو. خیر, تو یہ وہ سارا اگر خیال آ گیا, وہ اشارہ, وہ ایک ہنٹ کھل گیا نا کسی کے اوپر بھی, ایک آیت طاری ہو گئی, تو اس کو لگ جائے گا پتہ کہ شب قدر کیا ہوتی ہے, وہ پتہ چل جائے گا کہ یہی شب قدر ہے. تو وہ جس رات کی قدر ہو گئی, وہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یار شب قدر ڈھونڈنی چھوڑ دو, جو آپ کہہ رہی ہیں جی, وہ کہہ رہا تھا کہ جی شب قدر ڈھونڈنے کا اشارہ وہ بیٹا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر بندہ اپنے کنویں کا مینڈک ہے, تو بحث کرتے ہی نہیں ہیں, بحث نہیں کرتے. یہ بھی بابا جی کا ایک لائن کا فکر ہوتا ہے, بیٹا بابا بحث نہیں کرتے. اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سارے صحابہ تھے جو اس وقت مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے. شروع والے تو بہت ہی مشکل ٹائموں سے گزرے, بعد والے دیکھا دیکھی بھی کئی مسلمان ہو گئے آخر میں تو, لیکن کئی مسلمان تھے, کئی مومن تھے, مختلف لیول تھے. اس میں یہ آیات بھی جب آئیں, سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر نازل ہوگی, اس میں یہ 1000 مہینوں کی عبادت اور رمضان کا ذکر بھی آ گیا, تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک عبادت کا اس کا ایک اشارہ ہے, تو رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے. تو اتنا ہی بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے میرا خیال ہے کسی کو جو رمضان مل جائے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بندہ سارا سال زندہ رہے, رمضان سے ایک دن پہلے بیچارہ فوت ہو گیا یا کوما میں چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اسے تو رمضان ہی نہیں ملا, لیکن اس نے 11 مہینے بے ریا عبادت کی ہے, ٹھیک. اور ایک بندہ میرے جیسا ہے جس نے سارا سال بھی ظلم کیا ہے, ٹھیک, اور اب اچانک ہی وہ لیلۃ القدر کی رات کو اچانک وہ عبادت کر رہا ہے اور ڈھونڈ کے کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قدر کی رات مل جائے, 84 مہینوں کا جو ہے نا بونس مل جائے اکٹھا ہی, 84 سالوں کا, تو ہو سکتا ہے اس کو مل بھی جائے. اللہ کے اپنے طریقے ہیں نا بیٹا, وہ تو ایک جوتے میں دودھ پلانے پہ اگر طائف کو بخش رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے کام بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, یہ جنت دوزخ کے فیصلے ہم شروع کر دیتے ہیں دوسروں کی, کھڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو خود ہم پلاٹنگ شروع کر دیتے ہیں نا, لوگوں کو جو پلاٹ مارنے شروع کرتے ہیں دوزخ میں, وہاں سے کام خراب ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا ہے تو آپ سرکار نے پہلے تو قرآن میں ہی رمضان کی فضیلت ہے, تو رمضان کی عبادت کی ویسے ہی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد رمضان میں اگر انہیں پوچھا جی وہ کون سی رات ہے, اچھا یار وہ آخری 10 راتیں ہیں. ان لوگوں کی نیتوں کا تو مجھے نہیں پتا, اب میرے پاس بچے ہیں ان کی مجھے پتہ ہے, وہ بتاتے ہیں, ان کا یہی چکر ہوتا ہے شرارتی لوگوں کا. اچھا نہیں وہ 10 تو ہیں, لیکن ان 10 میں سے بھی کون سی ہے شارٹ کٹ, حالانکہ اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جیک پاٹ لگ جائے نا, لاٹری نکل آئے, اچھا جی وہ بھی سرکار نے کہہ دیا کہ یار طاق راتوں میں دیکھ لینا, ٹھیک ہے. اب یہ قوم ابھی بھی باز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. اچھا وہ طاق چوی کیڑی ہے, وہ کوئی نشانی دسو,
यार तुम पूरी ईमानदारी से 10 रातें इबादत कर लो, ठीक है, जिस तरह की भी तुम्हें इबादत चाहिए, जिस तरह की भी तुम्हें समझ आती है, आपके लेवल पे जो इबादत है ना, जितनी आपकी समझ है आपके आईक्यू के मुताबिक ही देखा जाएगा, आपकी नीयत देखी जाएगी। एक बात याद रखना, अल्लाह जो है ना तोलता नहीं है, ना गिनतियाँ करनी है उसने खलूस नीयत से आपका फ़र्क पड़ना है। आपका जो इखलास है ना, इखलास, आपकी इबादत में इखलास देखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब इस पूरी मिसाल में समझ लो कि अच्छा जी रमज़ान के महीने में इबादत करेंगे, अच्छा रमज़ान आ गया, नहीं चलो आखिरी 10 दिन करांगे, मैं अपने जैसे आड्रामों की बात कर रहा हूँ ना, अब आखिरी 10 दिन आ गए, नहीं 10 चो जी एक रात है वो 10 दो, कहा चलो 5 रातां ने ताक राता करो, ठीक है। तो चूँकि जुफ्त रातें जो थी वो उनके 5 होने के चांसेस कम थे, ठीक है, 30वीं रात हो सकता ना ही होती पूरी, उन्होंने कहा जी चलो 5 ते करो, ठीक है, 5 नमाज़ें ही पढ़ लो, 5 रातें ही इबादत कर लो। नहीं जी वो जो भी एक दसो केड़ी, अच्छा 27वीं तो नहीं की, अच्छा 21वीं तो नहीं की, मतलब आप पहले अपना भी तो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन है अब आप अगर आप किसी भी मुश्किल वक्त में, और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी और आप जैसे बच्चे जो हैं इस उम्र में जो इधर चल पड़े हैं, तो आप लोग तो शायद मुश्किल वक्त नहीं, आसान वक्त में भी, अच्छे वक्तों में भी अगर खुदा याद रखते हैं दिन रात, ठीक है, जो वक्त आपको मिलता है उसमें आप कदर करते हैं उस वक्त की। बेटा ये जो सांस है ना, एक एक सांस, इसकी कदर कर ली ना जिसने, वो हर वक्त शब कदर में है, ठीक है। वो हर सांस को आपने यूज़ कैसे किया, आपने एक एक, अगर आपने गिनतियों से अल्लाह को पूछना है ना कि मैंने तो 1.5 लाख बार दुरूद शरीफ पढ़ा था और 10 लाख बार मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, मेरे वो तो कट पैसे ओदा बोनस कट, तो फिर हाँ, तो फिर अल्लाह भी आगे से पूछेगा कि फी सांस हिसाब दो, ठीक है। क्या ये सांस जब अंदर जा रहा था तुमने अल्लाह कहा था, जब बाहर आ रहा था तुमने हु कहा था, क्या हर सांस पे अल्लाह हु हुई थी, ठीक है। सेम यही बातें मेरे माइंड में चल रही और मेरे जैसे शरारती है, इन्होंने जल्दी अल्लाह हूँ कर लेना, ठीक है। सीट कोई अच्छी मिली नहीं, वज़ीर आज़म सदर बने नहीं कहीं किसी जगह पे, तो इन्होंने अल्लाह हू को भी थोड़ा सा वो कौम यहूद की तरह जो हित्तातुन भी जड़े उन्होंने कहते हैं मुश्किल सी, ठीक है, इन्होंने अल्लाह हू को भी अल्लाह हूँ। तो भाई अल्लाह की ये मेरे उसकी शान है, जिस किसी ने ये कायनात बनाई है और मेरे जैसे बनाए हैं वो ही बर्दाश्त कर रहा है, ये उसी का ज़र्फ़ है कि वो फिर भी कुछ नहीं कहता। और अगर शुक्रिया अदा करने पे आओ तो मैं तो उसका ही शुक्रिया नहीं अदा कर सकता जो मेरे पैदा होने से पहले, मेरे माँ बाप को भी जब मेरा नहीं ना पता था, ठीक है, तो मेरे लिए तो कोई 1400 साल पहले रो के दुआएं करता रहा, मैं तो उसका ही नहीं शुक्रिया अदा कर सका। मैं वही रिवॉर्ड नहीं दे सकता कि बंदा अपनी इबादत छोड़ के, आप पहले ये सोचे ना, अपनी इबादत छोड़ के, और पर्टिकुलरली उसको पता है कि अब ये आखिरी मेरे 2 दिन है या 1 दिन है या आखिरी हफ्ता है मेरा, उसे बता दिया गया कि उन्होंने वापस आना है, ठीक है। उस वक्त बंदा कहता है मुझे कलमा नसीब हो ना। मैं उस वक्त का मैं कोई मौलवी होता ना तो मैंने कहना था हर वक्त बस अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा रसूलुल्लाह, कि बस आखिरी सांस पे मुझे कलमा नसीब हो, यही है ना। वो उस वक्त भी ये लालच नहीं कर रहे, वो उस वक्त भी मेरे लिए दुआ करी जा रहे हैं, उम्मती। यार मैं तो उसका नहीं हक अदा कर सकता। कितनी बड़ी बेगर्जी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। मुझे जब अपना नहीं पता था, मुझे अपने सही गलत का नहीं पता था, मुझे अपने होने ना होने का नहीं पता था, मुझे ये जो मैं टर कर रहा हूँ, मुझे ये बात करनी नहीं आती थी, लफ्ज़ बनाने नहीं आते थे, फ़िक्रे बनाने नहीं आते थे उस वक़्त। अब तो मुझे फ्रॉड आ गए ना, 1001 किस्म का फ्रॉड। मेरा नहीं ख्याल कायनात में मेरे से बड़ा कोई फ्रॉडिया है, लेकिन वो उस वक़्त भी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है। उनको क्या मैं क्या दरूद पेश करूं, मतलब उससे क्या होगा, मतलब मैं उन्हें क्या, मैं थैंक यू उनका करूं। और किया तो है हमने थैंक यू, हमने 23 सालों के अंदर, उन्होंने 23 साल जनरल पब्लिक के साथ स्ट्रगल की है और इधर उन्होंने आंखें बंद की हैं, और 23 सालों के अंदर हमने जो है हज़रत उस्मान गनी जो हैं उनके दामाद, ठीक है, हमने पहले तो उन्हें शहादत के रुतबे पे फाइज किया। खराज तहसीन उम्मत वापस देना शुरू हो गई ना। आप मुझे बताएं कि जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत है उसमें कौन सा इसराइल, अमेरिका और इंडिया शामिल थे, आप बता दें मुझे।
नहीं आ सकता। कौन सी सेहूनी साजिश थी, कौन सा मुसलमान थे सारे। फिर 23 ईयर्स क्या होते हैं 23 ईयर्स? 23 ईयर्स किसी के एहसानों को भूलने के मतलब 23 ईयर्स, वो 1400 साल बाद वाले के लिए फ़िक्र कर रहा है, मेरे लिए फ़िक्र कर रहा है। आप 23 सालों के अंदर अंदर पहला आपने रिवॉर्ड दे दिया, आपने उनके दामाद को ज़िबा कर दिया, ठीक है। कौन से वाले दामाद को, कौन से उस्मान गनी को प्यासा रख के शहीद किया है? जो कुएं खरीद के इन्हीं मुसलमानों को देते रहे हैं। कौन से उस्मान गनी को शहीद किया है? भूखा प्यासा, जो इन्हीं मुसलमानों के लिए गले के मुंह खोल देते रहे हैं। तो बेटा इन लोगों के लिए तुम कह रही हो मुझे कि मैं खुल डुल के तो इनको बताऊं, मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, पागल हूँ। मुझे तो भाई मैं तो ये मरीज़ ये जो 4-5 मेरे पास आते हैं, ये साइकेट्री वाले डॉक्टरों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो उनके कोई ये थोड़े से मरीज़ टूट के मेरे पास आ गए, उन्होंने 8-8 10-10 साल से इन्हें दवाइयाँ खिला रहे थे, तो मेरे कहने पे इनमें से कुछ ने छोड़ दी हैं, कुछ अभी खा रहे हैं, कुछ नशों पे लगे हुए थे, कुछ को ज़्यादा बड़े नशे थे, हम सैगल हैं, हम मैंगल हैं, हम चौधरी हैं, हम पीर हैं, तो वो कुछ के अपने अपने नशे थे इनके, तो ये छोड़ छाड़ के इधर को आ गए मेरे साथ। पागल खाने में भी तो पागलों की अपनी दुनिया ना, तो हमने अपना एक जंगल में मंगल बनाया हुआ है, ठीक है। अब उन्हीं उस्मान गनी को शहीद करने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई। फिर जिसकी तलवार की कमाई खाते रहे मुसलमान, मैं यूँ कहूँगा खैबर से लेके बल्कि बदर से ऑनवर्ड हर जंग में वो पहले, मैंने एक दिन कह दिया जी वो पहले ओपनिंग बैट्समैन होते थे, मुझे वो गालियाँ पड़ गई, लो जी जंग नू क्रिकेट में आईना मिला देता है। यार मैं आजकल के लोगों को समझा लें, तुम लोगों को तो जंग, वो वाली जंग तो खेल तमाशा ही लगती है, जहाँ गारंटी नहीं है, तलवार लेके जाना है, आगे 1000 बंदा खड़ा है, वापस आना ही नहीं। आपको क्या पता है पीछे बाद में फतह हुई कि ना हुई, जो शहीद हो गया ਉਹਦੇ लिए तो काम खत्म होया, तुसी जित भी गए थे वो की करे, ठीक है। लेकिन क्या उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, क्या उनके सेक्रीफाइस हैं, क्या उनकी हिम्मतें हैं, रिपीटेडली हैं, एक बार नहीं है, बार बार हैं। बदर हो, खंदक हो, ओहद हो, खैबर हो, वही मौला अली जो है वो टोटल 30 साल हुए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए हुए, उन्हें भी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए खंजर मारा जाता है रमज़ान के महीने में, ठीक है। अब जो बड़े भाईजान हैं हमसारों के, आजकल गर्मियों की छुट्टियों पे वो गर्म मकामात की सैर पे गए हुए हैं, सालाना छुट्टियों पे आजकल गए हुए हैं, क्या नाम है उनका, जिन्हें हम सारा मुद्दा जिन पे डाल देते हैं कि जी शैतान भाई ने ये सारा काम किया है। भाई चले मैं गलती से कह रहा हूँ, लेकिन हमसे पहले की है ना ये सारी जितनी मखलूक़ात है, हमसे बड़े भाई हैं ये, हम आखिरी पैदावार हैं, लास्ट प्रोडक्ट हैं हम। तो ये वो बेचारा भी गर्मियों की छुट्टियों पे गया हुआ था उस वक्त, उस पर तो इल्ज़ाम नहीं आप डाल सकते। रमज़ान में तो वो ख़ुद गर्म मकामात की सैर पे गया होता है सालाना छुट्टियों पे। तो फिर ये कारनामा किन्होंने फरमाया था? सो कॉल्ड मुसलमानों ने, ठीक। 30 साल और टोटल 50 ईयर्स हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के। आई थिंक 61 हिजरी है वो टोटल, ठीक है। और सरकार दो आलम को गए हुए 50 साल इस दुनिया से आंखें बंद किए हुए, या ज़ाहिरियत का पर्दा फरमा लिया। इस पे भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये कहता है कि वो फौत नहीं हुए हैं, ठीक है जी। यार मेरी औकात ही इतनी नहीं है मैं उनके बारे में कोई भी बात करूं, वो इस पे भी गुस्सा करके तो मैं क्या करूंगा। बहरहाल ज़ाहिरियत में वो सामने नज़र नहीं आ रहे थे, मेराज के वाक़े पे ही आप मुतफिक नहीं है, ठीक है। वही नहीं किसी को समझ आती। पहले के पैगंबर मस्जिद में तशरीफ लाए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की थी पहले के पैगंबरों ने। हाँ जी, रूहानियत नहीं रूहानियत क्यों, मुझे पहले इन सारों से ये पूछो कि अल्लाह खुद, ये आयत तो कुरान में है ना कि अल्लाह रातों रात अपने बंदे को वहाँ से दूसरी मस्जिद में ले गया, ठीक है, मस्जिद अक्सा जिसे अब आप लोग कहते हुए जो भी है, और वहाँ वो कहता है मेरी बहुत सी निशानियाँ हैं। वो कौन सी निशानियाँ हैं? ठीक है, बहुत से पुराने पैगंबर जितने हैं उनके वहीं पर तो निशानियाँ हैं, तुरबत है, ठीक है। अब कहते हैं कि हुजूर ने उन सारों की इमामत की, ठीक। अब ये ने नमाजें कम करवाई, तो बेटा अब ये मुझे मरवाएगी तू कि वो अगर मैंने कह दिया कि जी दरबारों पे जाना जायज़ है, देखें वो पिछले दरबारों पे गए हैं, ठीक है। जैसे नया CNC होता है ना,
हकीकत की बात है ना, ये इसमें झुठलाने भाई वाली ये क्या बात हकीकत है? की बात है नहीं ना, ये तुम्हें और मुझे समझ आ रही है ना, दूसरे इस एंगल से नहीं देखते, ठीक है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो जिनको दुनिया से जारी पर्दा फरमाए, सदियां गुजरी, उन्होंने नमाजें कम करवाई हैं। बेटा मेरी बात सुने, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ सैयद हो, आराम ना बैठे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ कुर्बानियाँ ਦਿੱਤੀਆਂ ने पहले काफ़ी, मेरे में ये ज़र्फ़ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो एक तरीका इलाज बता रहा हूँ, मुझे तो बाकी बातें नहीं पता, ठीक है, और पता भी है तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। जब 1400 साल से ये कौम जो है ये नहीं मानी तो मैं मनवा लूँगा, मैं कौन सा फन्ने खाऊँ। मान भी लेते हैं रहनुमाई। बेटा जिन्होंने मान लेना है वो पहले ही माने हुए हैं, जिन्होंने नहीं मानना है नहीं मानना, ठीक है। तो मैं तो एक सादा सी बात कह रहा हूँ कि आप छोड़ें परे आल का मतलब क्या है, ठीक है, आप छोड़ें परे अहले बैत कौन से हैं, आप छोड़ें परे कि जी हज़रत अली का पहला नंबर है कि हज़रत अबू बकर का पहला नंबर है कि कौन, आप सिर्फ अल्लाह पे इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह रहमान है, कुरान है, आप कुरान सुन लें, आप बीमार हैं आप ठीक हो जाएंगे, मेरा तो इतना सा मैसेज है। मैं ही दूसरे कामों में मुझे फंसा के मैं भी मरूँ, ठीक है, मरीज़ बेचारे भी धक्के खाएं, नहीं वो तो। सूरह रहमान का आपको इन्हीं बाबा ने फरमाया था सुनने का? जी बेटा जी, ये बाबा जी मेरे एक ही हैं, एक ही इन्होंने बाबा, फरमाया था? इन्होंने ही मुझे फंसाया था। सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी जिनका मैं नाम लेता हूँ, तो वो उन्हें भी एक बार घेर के कुछ काके आप जैसे सादात थे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे ना, आलिम फाजिल जो होते हैं ना, वो फिर डिबेट करने का उन्हें बड़ा शौक़ होता है, तो बाबा जी को वो बार बार सवाल करते थे, तो बाबा उन्हें प्यार से कहते थे कि बेटा जितना मैंने काम कहा है ना वो करो। मैंने एक दिन ने कहा कि बाबा आप इन्हें सारा कुछ आप बताते क्यों नहीं ये सारी बातें, क्या थे बाबे को पता ही नहीं है। तो मैं कभी कभी उन्हें गुत्थम गुत्था भी हो जाता था, उनके यहाँ से भी पकड़ लेता था उन्हें, बाबा जी आप क्या ड्रामे कर रहे हैं, आप बोले ना। मुझे कहते हैं काका बाबा ये अल्लाह ही मान लें इतना ही काफ़ी है। लेकिन ना ये सारा निजाम कायनात का एक ऐसी चीज पे चल रहा है जो नजर नहीं आती, मादा तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो लोग उसको भी नहीं मानते, साइंसदान कई कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये तो खुद से ही सारा कुछ खुद ब खुद ही हो जा रहा है। हालांकि खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता है, वो कहते हैं होता है, अगर आप अल्लाह कह रहे हैं कि वो पहले ही था, वो तो काज इफेक्ट से फारिग था ना, ठीक है, मानते वो भी हैं बेटा। असल मसला ये है कि जैसे आप कोई पावर है जिसे हाँ जिसे आप मुल्हिद, हम लोग मुल्हिद लेबल कर देते हैं बड़ी जल्दी, या दहरिया, और अल्लाह फरमाता है कि मैं तमाम कुव्वतों का मालिक हूँ। वो कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे अल्लाह को, गॉड को, भगवान को नहीं मानते जिसकी डिस्क्रिप्शन तुम दे रहे हो। असल में वो डिस्क्रिप्शन देने वाला जो है वो उसके साथ डिसएग्री कर रहे होते हैं, कुछ तो अपनी अना में कर रहे होते हैं, जैसे अबू जहल है कि वो अपनी मर्ज़ी की निशानियां देख के भी अकड़ रहा होता है, उसकी तो अपनी मसला होता है जिसकी वजह से वो कर रहा होता है, उसकी ज़ात उसको तंग कर रही होती है। लेकिन बाकी कईयों को अल्लाह ने खुद फंसाया होता है, वो खुद ही चाहता है मैं हदायत दूँ ना दूँ, उसने एक निज़ाम चलाना है ना, वो हर तरह का कंट्रास्ट उसने खुद पैदा किया हुआ है, ठीक है। तो वो शब कदर के लिए जो लफ्ज़ बोले थे या कहा था कि जिस शब की कदर कर लोगे वही शब कदर है, ठीक है, ताकि आप खुलूसे नीयत से ही करें जो कुछ करना है। जब आप करते जाएंगे वो बीच में कहीं शब कदर भी आ ही जाएगी, जिस दिन आप पे कुरान की आयत खुलेगी ना कोई, समझ लेना कि ये शब कदर है, ठीक है। उसकी निशानी ये होगी ना, मैं अपनी अकल समझ बता रहा हूँ ना, जिस दिन तुम्हें कुरान खुलना शुरू हो जाएगा ना तुम पे, तो समझ लेना कि ये शब कदर है आज, ठीक है। उसके माने शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकल से, लेकिन खुलेंगे प्रैक्टिकल से। कुरान और नहीं, इंसान और कायनात जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, ये सारा कुछ खुली किताब है। कुरान कायनात में जो कुछ हो रहा है ये, और इंसान जिस तरह ये कुरान पाक की खुली किताब, उसका जो फरमाया गया वो सब कुछ ये नबी करीम सामने बैठे होते थे ना, नबी करीम सामने बैठे होते थे, तो वो किताब मुबीन थे, खुली किताब, उनका उठना बैठना सब कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होता था। उनका बोलना, उनके मुंह से भी कुछ भी लफ्ज़ ऐसे नहीं निकलते थे जब तक वो अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होते थे। जो अल्लाह का बंदा होता है वो अल्लाह के आगे सरेंडर्ड होता है, ठीक है, वो सरेंडर होता है, अल्लाह उसको कई टेस्टों से गुजारता है,
ٹھیک ہے. آخر کار کہتا ہے نا کہ حتیٰ کہ میں اسے قتل ہی کر دیتا ہوں. وہ قتل یہ دیکھنے والا قتل نہیں ہے جس طرح مرغی ذبح کرتے ہو. وہ اس کی میں اس کی اپنی ہر شے جو ہے نا اس پہ چھری پھیر دیتا ہے. جب بندے کی میں ختم ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ پھر میں اس کی زبان ہوتا ہوں, نگاہ ہوتا ہوں, ہاتھ ہوتا ہوں. وہ دیت میں خود ہوتا ہوں. وہ جو بات ہے وہ سٹیج جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی وہ بھی اس کی توفیق اور مرضی سے ہوتی ہے. تو وہ سرکار دو عالم سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. تو قرآن مجید یہ اس طرح بک کی فارم میں تو صحابہ کے پاس نہیں تھا نا سٹارٹ میں. وہ تو کچھ آیتیں ہوتی تھیں انہیں لکھا جاتا تھا. تو سرکار خود چلتا پھرتا قرآن تھے. اسی طرح جو مومن انہوں نے تیار کیے وہ سارے کے سارے چلتے پھرتے قرآن تھے. اس کو اقبال نے کہا ہے نا, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو وہ جو یہاں پہ بھی لوگ علامہ اقبال پہ بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا نا ان کی شاعری پہ, حالانکہ ان کا مائنڈ لیول نہیں بیٹا, وہ اپنی زندگی میں تو وہ کافر ہی رہے ہیں. اپنی زندگی میں تو ان کے اوپر یہ سارے بڑے بڑے فتوے تھے, کافر, شرابی, زانی. یہ تو اب جن جماعتوں نے ان پہ فتوے لگائے تھے وہ خود اپنی ان میں سے ان کے کسی لیڈر کی تقریر جو ہے وہ علامہ اقبال کے شعروں کو بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جیسا کہ فرمایا ہے. جب انہوں نے لوگوں کو جہاد پہ ابھارنا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر. وہ اس وقت وہ انہیں علامہ اقبال ہی یاد آتے ہیں, فائدہ انہی کی بات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں نیل اور کاشگر کے وہ حصے بکھرے کرنے پہ لڑائی ہو جائے مسلمانوں کی آپس میں کہ ادھر کا مال کس کے پاس ہے ادھر کا مال کس کے پاس. وہ یہ بھی پرانی ہسٹری ہے, یہ چلتی رہتی ہے. اصل میں بیٹا ہر سانس ہی آزمائش ہے, ہر سانس پہ ٹیسٹ ہے. زندگی میں جس نے یہ سمجھ لیا کہ بس میں نے پورا پا لیا اور بس اب میں نے ڈگری پاس کر لی ہے, وہی مار کھا جاتا ہے. یہ ہر قدم پہ ٹیسٹ ہے. اس کی اتنی شانیں ہیں کہ وہ بیان ہو نہیں سکتی. وہ ہر وقت ایک نئی شان میں آگے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کون پہچانے, کون ٹیلو ایکسپریس کرے. ٹھیک ہے, وہ اتنے روپوں میں چھپا ہوا ہے کہ جس روپ میں آپ پہچان بھی لیں گے وہ نیا روپ لے آتا ہے. اور جیسا پہلی بار آپ سے کال پہ بات ہوئی تھی میں نے یہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا بے خبری کا رکھ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ہو. آپ نے فرمایا تھا وہی ہے. یاد ہے آپ کو یہ گفتگو؟ مجھے کہاں یاد ہوتا ہے, میں سوچ کے بولتا ہوں تو مجھے یاد ہو. ٹھیک ہے, اللہ سے بات ہوئی تھی اللہ کی ذات سے. بس اللہ بہت سونا ہے. ٹھیک ہے, بالکل سونا ہے, اتنا سونا ہے کہ اس سے ڈرنا ہی چاہیے. اس سے ڈرنا زیادہ نہیں چاہیے, اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. ہاں, وہ ایک بچہ مجھے پوچھتا ہوتا تھا کہ اللہ ڈراؤنا ہے. میں کہا بدتمیز نا ہنجار. کہتا ہے آپ اور قاری صاحب ہی ہر وقت کہتے رہتے اوے تمہیں خوف خدا نہیں. میں کہا یار یہ اس نے کدھر سے بات پکڑ لی ہے. تو میں کہا نہیں بیٹا وہ قاری صاحب اور میں جو ہم نے کہتا نہیں آپ لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ مطلب کوئی ڈرایا آپ کو کہاں ہے وہاں بھائی اللہ, اس لیے آپ کہیں کہ میں اللہ کے اس محلے میں ہوں جہاں اللہ کی محبت ہے, رحمت ہے. میں کہاں جبار والے محلے میں نہیں. لیکن جو قہار جبار, اگر آپ اللہ کے قہار جبار کو نہیں مانیں گی تو یہاں سے انکار تو ہو گیا. ماننا یہ بزرگوں کی باتیں تو بڑی کمال ہوتی ہیں. بزرگوں کو بعد میں بزرگ مانتے ہیں نا, زندگی میں کہاں بزرگ مانتے ہیں. بزرگ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے اللہ نے یہ بھی فرمایا. ہاں لیکن بیٹا اگر بندہ ہو تو بندے کے گمان کے مطابق ہو, بندے کے جو بندہ ہوا ہے نا, جو بندے کے بندہ ہوا ہے جو اللہ سے بندہ ہوا ہے جس کا مقصد اللہ ہے, بندے کے گمان کے مطابق ہوں, گندے کے گمان کے مطابق نہیں ہوں, بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو ہم تو گندے بندے ہیں. جیسے گمان رکھو گے میں تمہارے لیے ویسا ہوں. ہاں بیٹا, آپ ماشاءاللہ جوانی کی عبادت کی ایک اپنی اللہ نے فضیلت رکھی ہے. اس عمر میں آپ اللہ کے چکر میں پڑ گئے ہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم تو اس عمر میں بھی آ کے ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ یار آج لبرٹی جانا تھا, چاند رات ہے. تو نہیں, چاند رات 2 دن بعد ہے. چلو, ہم تو چھوٹے ہوتے سے بس رمضان کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ چاند رات آئے گی اور لبرٹی جائیں گے, چوڑیوں کا سٹال لگائیں گے اور پھر باجیوں کو چوڑیاں پہنائیں گے, عید کارڈ لیں گے, عید کارڈ کے سٹالوں میں زبردستی بیچ میں گھس جائیں گے. تو
बस लिबर्टी नहीं ख़त्म होती थी, बहुत लिबर्टी होती थी रमज़ान में ना। से अल्लाह की तरफ बस तवज्जो हो जाना। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करी जा रहा है और हम सब जो हैं चौड़ हो ही जा रहे हैं। तो आप दुआ करो कि अल्लाह हम सब को अपनी रहमत में ढांपी रखे। हम तो हैं ही गुनाहगार, वो रहमान है। ठीक है, आमीन। अल्लाह हाफिज़।